صدر مشاعرہ جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، ہمارے آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی عزت مآب جسٹس قمر حسن رضوی صاحب، جسٹس ہائی کورٹ، آنریبل جسٹس ہائی کورٹ الہ آباد یوپی، ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے شعراء کرام، اردو کے عاشق سامعین، ہندوستان کی تہذیب کے امین خواتین و حضرات، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کا نمائندہ ہوں، میں لکھنؤ کا نمائندہ ہوں، میں اس تہذیب کا نمائندہ ہوں، میں اردو کا نمائندہ ہوں، اور میں اردو کے حوالے سے اردو کے بارے میں چند گفتگو کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ اردو محبت کی زبان، تہذیب کی زبان ہے، دلوں کو جوڑنے والی زبان۔ زیادہ تر دنیا کی زبانیں کسی بادشاہ کے دربار میں پیدا ہوئیں یا کسی حاکم یا کسی سلطنت کے فرمان سے پیدا ہوئیں، لیکن یہ زبان گلیوں، بازاروں، مسافر خانوں، فوجی چھاونیوں، صوفیوں کی خانقاہوں اور عام لوگوں کی میل جول سے، فارسی، عربی، سنسکرت، پراکرت، ترکی اور مقامی بولیوں نے مل کے ایک زبان کو جنم دیا جو سب کی تھی اور سب کے لیے تھی، اور اسی لیے اس کا نام پڑا اردو، یعنی لشکر، جہاں سب ساتھ رہتے تھے، ساتھ بولتے تھے اور ساتھ جیتے تھے۔ اگر اردو نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی تو اس میں سب سے اہم کردار ہمارے صوفیاء کرام کا رہا، صوفیزم کا رہا، تصوف کا رہا۔ حضرت امیر خسرو نے اردو کو پہلے ہندوی کہا جاتا تھا، پھر ریختہ کہا گیا، پھر اردو کہا گیا۔ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا کہ زبان ہندوی میں بات کرو کہ بات دل تک پہنچ جائے۔ بابا فرید، خواجہ دل نواز، شاہ پیرا، ان سب نے اردو کو عوام کی زبان بنایا، دربار کی زبان نہیں، دل کی زبان بنایا۔ اور یہ وہ خانقاہیں تھیں جو اردو کی پہلی درسگاہ تھی، اردو کی پہلی یونیورسٹی تھی، جہاں مذہب سے پہلے انسانیت پڑھائی جاتی تھی۔ جب اردو گفتگو سے ادب تک پہنچی تو اردو شاعری، یہ اردو شاعری تھی جس سے میر تقی میر نے درد کو لفظوں میں ڈھالا، غالب نے فکر کو آسمان عطا کیا، سودا نے سماج کو آئینہ دکھایا، اقبال نے قوم کو خواب دیے اور فیض نے انقلاب کو غزل بنا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ غزل انقلاب ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک لہجہ ہے، اور جب یہی اردو نثر میں پہنچی تو سر سید احمد خان نے ہمیں شعور دیا، سماج کو جھنجھوڑا، شبلی نعمانی نے تاریخ کو وقار دیا، منشی پریم چند نے مزدوروں اور کسانوں کو آواز دی۔ معزز حاضرین، اردو کی مقبولیت کی ایک نمایاں سبب مشاعروں کی روایات ہے۔ یہ مشاعرے ہیں جہاں زبان کتاب سے نکل کر دل کی دھڑکن بن جاتی ہے۔ یہ مشاعرے ہیں جو اردو کی روح ہے اور اردو مشاعروں کی جان ہے۔ یہ مشاعرے جنہوں نے یہ بتایا، ان مشاعروں نے یہ کہا کہ یہاں بادشاہ اور فقیر ایک صف میں بیٹھتے ہیں، یہاں صرف اشعار بولتے ہیں، عہدے نہیں، یہاں لفظوں کی حکومت ہوتی ہے، کرسی کی نہیں۔ یہ اردو کی جمہوریت ہے۔ اور آج وجین سنگھ پرواد صاحب جیسے بزرگ معزز شاعر، پرتاپ سومونسی صاحب جیسے مقبول شاعر کی موجودگی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ مشاعرے جمہوریت کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ معزز حاضرین، یہ ہماری اردو ہماری مشترکہ میراث ہے، بزرگوں کی امانت ہے اور آنے والی نسلوں کا حق ہے۔ یہ اردو فلموں میں، اشتہاروں میں، میڈیا میں، شاعری میں، گیتوں میں زندہ ہے، لیکن ہماری نئی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اسکولوں میں، گھروں میں اور اپنے موبائلوں میں زندہ رکھیں، کیونکہ اردو سیکھنا ہے اس لیے نہیں کہ ادیب بننا ہے، شاعر بننا ہے یا روزگار اور نوکری کے لیے نہیں، بلکہ اردو سیکھنا چاہیے ایک اچھا انسان بننے کے لیے، کیونکہ اردو بولنا سکھاتی ہے، چیخنا نہیں۔ اردو اختلاف سکھاتی ہے، نفرت نہیں۔ اور میں آخری بات آپ سے کہہ دوں کہ جب تک میر کی سادگی رہے گی، غالب کی فکر رہے گی، اقبال کے خواب رہیں گے، فیض کی امید رہے گی اور پریم چند کا درد رہے گا اور آپ کا ذوق رہے گا، اردو زندہ رہے گی۔ میں بس آپ سے یہی استدعا کرتا ہوں کہ اردو کو سینے سے لگائیے تاکہ دنیا یہ کہہ سکے جو کبھی داغ دہلوی نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم بھی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔
معزز حاضرین، آج کا مشاعرہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ یہاں انصاف بھی موجود ہے اور اشعار بھی موجود ہیں۔ آج کے اس محفل میں ایک ایسی حیثیت، ایک ایسی شخصیت بیٹھی جس سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، جو انصاف، وقار اور دیانت کی روشن مثال ہے۔ آج ہمارے بیچ ہمارے مہمان خصوصی معزز آنریبل جسٹس قمر حسن رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، جو عدالت کی دنیا میں ایک معتبر نام ہے۔ وہ ایک معتبر نام ہے لیکن ادب سے، تہذیب سے اور اردو سے گہرا ذوق رکھتے ہیں۔ عدالت میں آپ فیصلے سناتے ہیں، لیکن آج آپ کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا شعر آپ کو اچھا لگا۔ آپ کے ایک جملے سے لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے، لیکن ہماری یہ امید آپ سے ہے کہ آپ کی ایک مسکراہٹ سے ہمارے شاعروں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ اصولوں پہ جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے۔ اصولوں پہ جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ آج ہماری محفل اس لیے بھی بہت باوقار ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتی ہے کہ اس میں ہم اس ملک کے عظیم شاعر، ادیب، دانشور کو اس کی ادبی خدمات کے لیے خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں، جسے دنیا وسیم بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وسیم بریلوی ایک فرد نہیں، ایک ادارہ ہے، ایک شخص نہیں، ایک انجمن ہے، ایک نظام ہے، ایک تنظیم ہے، ایک اسکول ہے، ایک درسگاہ ہے۔ اور ان کا مقام دوسرے شاعروں سے اس لیے بھی ممتاز ہے، اہم شعراء سے، کہ وہ صرف ہماری زبان کے نہیں بلکہ ہماری اس ملک کے مشترکہ تہذیب کے سفیر ہیں، اس کے نمائندے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری درخواست قبول کی، اس چھوٹی سی محفل میں آ کے اس کے وقار کو بڑھایا، اور آپ نے ہمیں یہ بھی موقع دیا کہ آپ کی کتاب، جو آپ کی شاعری اور شخصیت پہ مبنی کتاب ہے، جسے جہان کتب نے خاص طور پہ پبلش کیا ہے، خاص شمارے کے طور پہ اس کا رسم اجرا بھی ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو کبھی سنجیدہ نہیں رہے، آج کل وہ دبئی میں مقیم ہیں، لیکن انہوں نے ایک بار بہت سنجیدگی سے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو، سامعین اور شعراء کے بیچ میں کھڑا ہونا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔